شاید آپ اس بات کا یقین نہ کریں کہ میرے پیچھے جو شہر ہے وہ ایک زمانے میں پیرس آف دا ایسٹ کہلاتا تھا، کیونکہ یہ شہر اتنا صاف اور اتنا ستھرا ہوتا کہ پورے ایشیا میں اس کی مثال دی جاتی۔ یہ دنیا کے ورلڈز کلینسٹ سٹی میں شمار ہوتا، لیکن آج یہ حال ہے کہ یہ دنیا کا لیسٹ لیویبل سٹی ہے۔ یہ پاکستان کا شہر کراچی ہے اور یہ اس شہر کے عروج سے زوال تک کی داستان۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1947 سے۔ انڈیا کے دو ٹکڑے ہوئے جس میں ایک ملک بنا پاکستان۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کہلایا کراچی۔ 1948 میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے کراچی کو آفیشیلی سندھ سے الگ کیا اور پاکستان کا کیپٹل بنا دیا۔ 1955 میں پاکستان کے پرائم منسٹر محمد علی بوگرا نے 1 یونٹ سسٹم نافذ کیا، جس کے تحت بھی کراچی پاکستان کا کیپٹل رہا۔ یہ وہ وقت تھا جب کراچی کے کسینوز اور نائٹ لائف پورے خطے میں مشہور تھی۔ لوگ کراچی میں ویکیشنز منانے آیا کرتے تھے۔ کراچی چوری اور وائلنس کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھا۔ وقت گزرتا گیا اور کئی وجوہات کی بنا پر اس وقت کے انفارمیشن منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے نئے کیپٹل کا اعلان کیا، جس کا نام اسلام آباد رکھا گیا۔ یہ 1970 کا وقت تھا اور کراچی سندھ کا آفیشیلی حصہ بن چکا تھا، اور یہیں سے کراچی کی قسمت بد سے بدتر ہونا شروع ہوئی۔ 1950 میں بھی مہاجر اور سندھی کمیونٹیز کے آپس میں اختلافات رہے تھے، لیکن 1970 کے بعد یہ اختلافات دوبارہ رنگ پکڑنے لگے۔ ان اختلافات کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ کا تعلق زبان سے تھا۔ کراچی کی مادری زبان اردو تھی، لیکن 9 جولائی 1972 کو ممتاز بھٹو کی جانب سے ایک بل پیش ہوا جس کا نام تھا سندھی لینگویج بل۔ اس بل کو ممتاز بھٹو نے سندھ اسمبلی میں کثرت رائے سے پاس کروایا، جس نے مہاجروں کے درمیان شدید بے چینی پیدا کر دی اور پورے کراچی میں فسادات نے جنم لیا۔ لیاقت آباد میں موجود مسجد شہداء انہی واقعات کی رودات ہے۔ دوسری وجہ کوٹا سسٹم کی تھی۔ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان تھے۔ وہ خود بھی مہاجر تھے اور انہوں نے ہجرت کرنے والے پاکستانیوں کے لیے 2% روزگار ریزرو رکھا تھا، لیکن 1973 میں کوٹا سسٹم متعارف کروایا گیا، جس میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ سندھ کا کوٹا جو کہ 19% ہے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ 60% حصہ انٹیریئر سندھ کو جائے گا اور 40% حصہ شہری سندھ کو جائے گا۔ اس سسٹم کی مدت 10 سال رکھی گئی تھی تاکہ رورل اور اربن سندھ کی تقسیم کم کی جائے، لیکن توسیع ہوتے ہوتے یہ سسٹم 40 سال تک چلا، جس کی وجہ سے مہاجروں کو لگتا تھا کہ یہ ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور اسی وجہ سے ان دو کمیونٹیز کے آپس میں کافی مدت تک اختلافات رہے۔ یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان کی مہاجر کمیونٹی پاکستان کی پڑھی لکھی قوموں میں شمار کی جاتی تھی، لیکن ان کو اب تک لوکل اور نیشنل پالیٹکس میں ایسا رہنما نہیں ملا تھا جو ان کے لیے آواز بلند کر سکے۔ دوستوں، اس زمانے میں کراچی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی اسلامی جمعیت طلبہ کا غلبہ رائج تھا۔ اسی دوران کراچی یونیورسٹی میں پڑھنے والے ایک شخص کو تعصب کی بنیاد پر اسلامی جمعیت نے بے دخل کر دیا۔ اس شخص نے اپنے اور اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے ایک جماعت بنائی جس کا نام تھا آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن۔ یہ جماعت مہاجروں کے گھر گھر جاتی اور ان سے ان کے مسائل پوچھتی اور منظم طریقے سے اس پر آواز اٹھاتی۔ اس اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی بنیاد 12 جون 1978 کو پڑی اور یہ جماعت اتنی مقبول ہوئی کہ 1983 میں اس نے ایک پولیٹیکل پارٹی کا رنگ لے لیا جس کا نام رکھا گیا MQM، مہاجر قومی موومنٹ۔ اس جماعت کی 2 مانگیں مہاجروں کے درمیان بے حد مشہور ہوئیں۔ پہلی مانگ یہ کہ جو 20 سال سے کراچی میں رہ رہے ہیں ان کو ہی ووٹ دینے کا حق دیا جائے۔ اس مانگ کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پیسہ کراچی میں تھا، جس وجہ سے پورے پاکستان کے لوگ کراچی میں رہنے آیا کرتے تھے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ ضیاء الحق کے دور میں افغانستان اور سوویت جنگ کا آغاز ہوا، جس وجہ سے بہت سارے افغانی کراچی آ کر بس گئے۔ اس جنگ نے پاکستان اور بالخصوص کراچی پر اپنا منفی اثر چھوڑا۔ کراچی کی بندرگاہ مجاہدین کے لیے تیار کردہ اسلحہ اور گولہ بارود کی آمد کا ایک اہم مقام بن گئی تھی، جبکہ دوسری جانب پورا شہر افغان مہاجرین اور منشیات سے بھر گیا تھا، جس سے MQM کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ افغانی ان کے ووٹ بینک کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ معاشرتی تنازعات کو ہوا دی، جس نے آہستہ آہستہ نسلی طور پر نسل سازی کی اور 1980 کی دہائی کے دوسرے نصف حصے میں MQM کے شاندار عروج کا راستہ ہموار کیا۔ دوسری مانگ یہ تھی کہ مہاجروں کو بندوق رکھنے کا لائسنس دیا جائے۔ اس مانگ کو وفاق یا صوبوں نے تو تسلیم نہیں کیا، لیکن آنے والے وقت نے یہ ضرور دکھایا کہ بہت سارے MQM کے کارکنوں کے پاس غیر قانونی اسلحہ موجود تھا۔ اب MQM مہاجروں کے درمیان کافی مقبول بھی تھی، لیکن پورے پاکستان میں اس جماعت کی آواز اب تک نہیں سنی گئی تھی۔ 200 تاریخ میں بہت سارے بڑے واقعات ایسے ہوئے ہیں جس کے پیچھے بہت چھوٹی چھوٹی وجوہات تھیں،
ایسا ہی ایک واقعہ کراچی میں بھی ہوا جو ایم کیو ایم کی پالیٹکس اور کراچی کی پالیٹکس کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ 15 اپریل 1985 سر سید گرلز کالج میں پڑھنے والی بشرا زیدی کالج سے باہر نکلی۔ 2 بسوں کے درمیان ریس لگ رہی تھی اور اسی دوران ایک بس بشرا کو کچلتے ہوئے آگے نکل گئی۔ اس وقت کراچی کی پاپولیشن 80 لاکھ تھی، جس میں 15 لاکھ پشتون تھے۔ یہ واقعہ اس لیے دلچسپ ہے کہ بشرا زیدی تھی مہاجر، اور جو کراچی کی ٹرانسپورٹیشن پر اثر و رسوخ رکھتے تھے وہ تھے پٹھان۔ اس لیے یہ تاثر دیا گیا کہ لڑکی کو کچلنے والا ڈرائیور پشتون ہے۔ یہ بات جیسے ہی اسکول کالجز میں پہنچی تو ہنگامی احتجاج ہونا شروع ہو گیا، اور یہیں سے چند ماہ قبل پیدا ہونے والی سیاسی جماعت ایم کیو ایم کو موقع نظر آیا ایم کیو ایم کو صحیح طرح لانچ کرنے کا۔ پورے کراچی میں مظاہرے ہونے لگے، لسانیت اور جذباتیت سے بھرپور تقریریں ہوتی گئیں۔ یہ مظاہروں کا رنگ اتنا خوفناک ہوتا کہ 25 سے زائد بسیں جلا دی گئیں۔ امتحانات ملتوی ہو گئے۔ اسٹوڈنٹس نے اسکولوں اور کالجز کا بائیکاٹ کر دیا۔ تقریباً 2 دن میں 150 سے 200 ہلاکتیں ہوئی۔ پشتونوں کے علاقوں میں حملے ہونا شروع ہوئے اور شہر کے مختلف علاقوں پر کرفیو لگانا پڑا۔ یہ محض ایک واقعہ جو کہ در حقیقت ایک حادثہ تھا، وہ مہاجر پشتون کانفلکٹ کی نظر ہو گیا۔ مبشر زیدی جو ٹریفک حادثے میں جان بحق ہونے والی بشرا زیدی کے والد تھے، ان کو یہ کہنا پڑا کہ اگر شہر کے لوگ پرامن ہو جائیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری بیٹی زندہ ہو گئی ہے۔ لیکن یہ حادثہ وہ ٹرننگ پوائنٹ بن چکا تھا جس نے تقریباً پورے کراچی میں ایم کیو ایم کی مونوپولی قائم کر دی تھی۔ کراچی میں رہنے والے 60% مہاجر اب ایم کیو ایم کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ ایم کیو ایم نے اس حادثے کا بھرپور فائدہ اٹھایا، جس نے پورے پاکستان کی پالیٹکس میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ 1988 کے الیکشن سے لے کر آج تک پاکستان میں وفاق میں حکومت لانے کے لیے وفاقی حکومتوں کو ایم کیو ایم کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے۔ اس کے بعد سے کراچی کے حالات لسانی فسادات اور مذہبی فسادات کی بھیڑ چڑھ گئے تھے۔ ایم کیو ایم اور پشتونوں کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں بھی کافی تصادم جاری تھا۔ اس کے ساتھ ہی کراچی میں فرقہ وارانہ جماعتیں بھی متحرک ہو رہی تھیں، جن کا نشانہ مسجدیں اور امام بارگاہیں بن رہی تھیں۔ 1989 میں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کے درمیان اختلافات سامنے آئے، جس نے ایم کیو ایم کو 2 حصوں میں توڑ دیا، ایک مہاجر قومی موومنٹ اور دوسری مہاجر قومی موومنٹ حقیقی کہلائی۔ 1992 نواز شریف کا دور تھا اور اسی دوران آپریشن کلین اپ کا آغاز کیا گیا۔ اس آپریشن کی بھنک الطاف حسین کو پہلے ہی پڑ گئی تھی، جس وجہ سے وہ جنوری 1992 میں کراچی سے سعودی عرب عمرہ کرنے گئے اور وہاں سے پاکستان آنے کے بجائے لندن کا رخ کر لیا۔ بریگیڈیئر ہارون نے ایم کیو ایم پر الزام لگایا کہ الطاف حسین کراچی کو پاکستان سے الگ ہانگ کانگ کی طرح ایک ریاست بنانا چاہتا ہے۔ بوری بند لاشوں کا آغاز بھی اسی دور سے شروع ہوا۔ الطاف حسین اب کراچی میں تو نہیں تھے، لیکن طاقت ایسی تھی جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ رابطہ کمیٹی کا آغاز ہوا۔ کئی سالوں تک ٹیلی فونک رابطوں سے کراچی کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا گیا، لیکن پھر 2016 میں پاکستانی فوج کے خلاف تقریر ہوئی۔ کراچی کو الگ کرنے کی بات کی گئی، فوج پر الزامات لگائے گئے اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ ایم کیو ایم مختلف دھروں میں بڑھ گئی، ایم کیو ایم لندن، ایم کیو ایم پاکستان، پاک سرزمین پارٹی اور ایم کیو ایم حقیقی۔ الطاف حسین کی تقریروں پر تا حیات پابندی لگا دی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی، جس کا کراچی کبھی بھی ووٹ بینک نہیں رہا، 3 دہائیوں سے صوبائی حکومت ہونے کی وجہ سے اس کا بھی اس شہر میں ہمیشہ سے اثر و رسوخ رہا ہے۔ پاکستان میں بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کراچی کے اس حال کی وجہ اونرشپ بھی ہے۔ آج تک کراچی کو کسی نے اون ہی نہیں کیا، سب جماعتوں نے یہاں اپنے ذاتی مفاد کے لیے حکومت بنائی، لیکن کسی جماعت نے اس شہر کی ذمہ داری نہیں لی، جس وجہ سے پاکستان کی مشہور رائٹر پروین شاکر نے کہا تھا کہ کراچی ایک ایسی بسوا ہے جس کے ساتھ پہاڑوں، میدانوں اور صحراؤں سے آنے والے ہر سائز کے بٹوے کا آدمی رات گزارتا ہے اور صبح اٹھتے ہی اس کے داہنے رخسار پر ایک تھپڑ رسید کرتا ہے اور دوسرے گال کی توقع کرتے ہوئے کام پر نکل جاتا ہے۔